حضرت مولانا نصیرالدین ابن علامہ بہاؤالدین ابن مولانا سعدالدین ابن شیخ محمد موسیٰ بن احمد محمد بشارت تھے۔ 1877 میں پاکستان کے ضلع اٹک کے ایک مشہور گاؤں برگشتی میں پیدا ہوئے، جس کی نسبت سے برگشتوی کا لقب پایا۔ قبائلی طور پر وہ کاکڑ قبیلے سے تھے، جو پٹھان قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ حضرت مولانا نصیرالدین صاحب کا تقویٰ جوانی سے مشہور تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی تھی، اور یہ عادت ان کے انتقال تک رہی۔ دوران تعلیم وہ رات کو چاند کی روشنی میں مطالعے کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ اگر کبھی لگتا کہ تھکاوٹ حاوی ہو جائے گی تو وہ ایک بڑی چٹان پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تاکہ گرنے کے خوف سے بیدار رہیں۔ کبھی کبھی تو ساری رات اس حالت میں گزر جاتی۔ حضرت مولانا نصیرالدین صاحب نے اپنے بھائی حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، جو اسلامی علوم کے استاد تھے، سے بنیادی کتب کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹک کے اطراف کے مختلف دیہاتوں میں صرف و نحو کا مطالعہ کیا، اور ساتھ ہی ملتان میں عربی گرامر کی کچھ اعلیٰ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان علوم کی تکمیل کے بعد حضرت شیخ الحدیث چکریالہ میاں والی تشریف لے گئے تاکہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب کے زیر سایہ حدیث کا آخری سال مکمل کیا جائے، جو ایک متقی اور باکمال عالم بھی تھے۔ حضرت مولانا نصیرالدین صاحب نے مولانا قمر الدین صاحب کے زیر سایہ دعوت حدیث کی تکمیل کے بعد دیوبند کا سفر کیا اور اس وقت کے عصری علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی بھی شامل تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا نصیرالدین صاحب اپنے گاؤں برگشتی واپس تشریف لے گئے اور اپنے دادا کی تعمیر کی ہوئی مسجد میں درس و تدریس شروع کر دی، جسے کھجور والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے سرخ و نحو اور مینی وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھائیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت صاحب رنگون برما تشریف لے گئے اور وہاں چند سال پڑھاتے رہے۔ رنگون میں رہتے ہوئے حضرت نے کچھ رقم جمع کرنے کے بعد حج کا ارادہ کیا اور اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت رنگون سے حج کا خرچہ 300 روپے تھا۔ یہ حج سلطان عبدالحمید ثانی کی خلافت کے دوران حجاز پر عثمانی کنٹرول کے دور میں تھا۔ یہ حج 1914 سے پہلے اس وقت ہوا جب پہلی جنگ عظیم کے شعلے ابھی بھڑک رہے تھے۔ اس وقت روسی مسلمان حجاز اور ارد گرد کے علاقوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ حج کی تکمیل کے بعد حضرت صاحب نے حجاز کے علاقے میں قیام کیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے علماء سے ملاقات کی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے انہیں مسجد نبوی میں استاد بنا دیا۔ حضرت صاحب نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں پڑھایا۔ ان کا ابتدائی ارادہ مکہ میں ہی رہنے اور واپس نہ آنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت دین لینے کے دوسرے منصوبے بنائے تھے۔ ان کا دل مکہ میں بے چین تھا، اسی بے چینی کے سبب انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور اپنے آبائی گاؤں برگشتی واپس آ گئے، جہاں پر ان کی بوڑھی اور بیمار والدہ ان کی منتظر تھی۔ مولانا نصیرالدین صاحب برگشتی واپس آ گئے، لیکن ان کا دل اداس تھا۔ حضرت کو اس وقت سمجھ نہ آئی کہ حرمین شریفین میں ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تقریباً نصف صدی تک برگشتی میں درس و حدیث کی خدمات انجام دی۔ خود حضرت نے اپنے اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ذکر کیا کہ وہ 70 سال حدیث کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ آپ نے نہ صرف اپنی ساری زندگی درس و حدیث میں گزاری، بلکہ حضرت صاحب کا یہ بھی ذکر ہے کہ ان تمام سالوں کے درس میں آپ نے ایک پیسہ بھی اجرت یا وظیفہ قبول نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے آپ کو مقروض پاتے، اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے اور غیب سے اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری کرتا۔ ان کا ایک لقب ابو ذر زمانہ یعنی اپنے عہد کا ابو ذر بھی تھا۔ جو لوگ صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے واقف ہیں، ان کے لیے ان کا زہد اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مولانا اس لقب کے مستحق تھے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ ان کے گھر سے خبر آئی کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، لیکن سبق یہیں نہیں رکا۔ حضرت مولانا نے درس ختم ہونے تک پڑھاتے رہے اور پھر اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جنازے کی تیاری کرو، اور جن میں طلبہ نے جنازے کی بابت دریافت کیا کہ کس کا جنازہ، تو حضرت نے جواب دیا کہ میرا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ حدیث سے محبت، طلبہ سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی سعی کا یہ درجہ صرف مرد مومن میں ہی پایا جاتا ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جدائی برداشت کرنا ان کے بچے کے گزر جانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس زمانے میں برگشتی میں حدیث بیان کرنے اور پڑھانے کی روایت نہیں پائی جاتی تھی۔ اسلامی اسباق بنیادی طور پر فقہ، تفسیر، منقطع اور فلسفہ کے اسباق پر مشتمل تھے۔ جب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے برگشتی کی کھجور والی مسجد میں درس سے حدیث شروع کیا تو ہر طرف سے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کے اسباق میں تقریباً 60 سے 150 طلبہ بیٹھتے تھے، جو پشتو اور فارسی میں منعقد ہوتے تھے، جن میں زیادہ تر افغانستان اور آس پاس کے علاقے، سوات کے پیکے وغیرہ کے طلبہ کی کثیر تعداد شامل تھی۔ حضرت مولانا کو شاہ ولی اللہ سرحد یا مسند سرحد کے القاب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ وہ سرحد کے علاقے میں شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم حدیث کو ہندوستان میں متعارف کروایا اور وہ تمام ہندوستانی سلسلہ روات میں مشترکہ راوی ہیں، اس طرح حضرت شیخ الحدیث صاحب نے حدیث روایت کو افغانستان اور سرحد کے علاقے میں متعارف کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوگا کہ افغانستان کے علماء کرام کی اسامیوں میں عام راوی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مولانا نصیرالدین برگشتی صاحب ہیں۔ 15 جنوری 1969 کو حضرت مولانا نصیرالدین صاحب نے حج کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 91 سال تھی۔ اس سے چند سال پہلے حضرت نے بڑھاپے کی وجہ سے درس حدیث کے اپنے 70 سالہ طویل کیریئر کو ختم کر دیا۔ البتہ 15 تاریخ کی صبح اشراق کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا صاحب بیمار ہو گئے
انہیں وا فیکٹری اسپتال POF لے جایا گیا، جہاں ان کا 6 دن تک علاج کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہوش میں اور باہر وہ کبھی کبھار جاگتے اور نماز پڑھتے، نماز کے بعد وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتے، اور اسی طرح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سفر شروع کیا اور اپنے آقا حقیقی سے جا ملے۔ اس محدث کی حدیث کی کتاب بند ہو چکی تھی۔ یہ بات پورے پاکستان اور افغانستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ علم کا پہاڑ اب کھڑا نہ رہا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے گاؤں کے گرد گاڑیوں کو چلانے کا انتظام کیا، جس میں لاؤڈ سپیکر سے رخصتی کا اعلان کیا گیا۔ یہ گاڑیاں چرچ، حسن عبدال اور ٹیکسلا تک پہنچ گئیں۔ اخبارات شائع ہوئے اور پورے پاکستان میں ایک ہی پیغام کے ساتھ فون کالز کی جا رہی تھی کہ حضرت صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ خبر ملتے ہی اتنا غم ہوا کہ قلم بیان نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستان سے علم کے طلباء، علماء کرام نے گرگشتی میں شرکت کی، جو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ گرگشتی کے لوگ مسافروں سے بڑی خدمت کے ساتھ ملے، مہمانوں کو مفت کھانا کھلایا اور گرگشتی اور اس کے آس پاس ٹیکسی کی خدمات مفت مہیا کی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنازہ میں 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ حضرت مولانا کو سپرد خاک کیا گیا اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اوقاڑہ خٹک نے حضرت مولانا بادشاہ گل اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نے قبر کے پاس بیان کیا۔